اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نوکروں کے نوکر خانہ میں آنے والی تمام قابل احترام اہل ایمان روزہ دار ماؤں بہنوں بیٹی اور طالبات کو پیار محبت اور امن کا پیغام سلام پیش کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ 28واں روزہ الوداعی گریائے رمضان۔ ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے، تو آج قیامت کی نشانیوں کا بقیہ حصہ جو ہے وہ آپ ملاحظہ فرمائیں گی کہ اس کے بارے میں شریعت اسلامیہ ہمیں کیا تعلیم دے رہی ہے کہ قیامت جب برپا ہوگی تو اس سے پہلے کون سی نشانیاں نمودار ہوں گی۔ ایمان والیوں، کافی پینسل تھام لیجیے اور اپنی توجہ بالکل ذکر خیر کی طرف کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم لوگوں کی گفتگو پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مطلع ہوئے تو فرمایا، تم لوگ کیا باتیں کر رہے ہو؟ تم لوگ کیا باتیں کر رہے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہم کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک قیامت نہ آئے گی جب تک تم ان نشانیوں کو نہ دیکھ لو گے۔ اور نشانیوں کا ذکر کیا اللہ کے نبی نے فرمایا؟ آپ نے وہ فرمایا کہ دھواں، دجال، دعوت الارض، پچھم سے سورج کا نکلنا، عیسیٰ ابن مریم کا نازل ہونا، یاجوج ماجوج کا ہونا، 3 مقامات پر زمین کا دھنسنا، ایک مشرق میں، دوسرے مغرب میں اور تیسرے جزیرہ عرب میں، اور ان کا 10واں وہ آگ ہے جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو گھیر کر محشر یعنی ملک شام کی طرف لے جائے گی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وہ آگ عدن کے علاقہ سے نکلے گی اور لوگوں کو گھیر کر محشر کی طرف لے جائے گی۔ اور ایک روایت میں جو 10ویں نشانی ہے وہ ایک ہوا بیان کی گئی ہے جو لوگوں کو دریا میں پھینک دے گی۔ ایمان والیوں، دجال کا حلیہ حدیث کی روشنی میں کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال بائیں آنکھ کا کانا ہوگا، بہت کثرت سے اس کے پاس مال ہوگا، اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی، اس کی جہنم در حقیقت جنت ہوگی اور اس کی جنت در حقیقت جہنم ہوگی۔ کس کی؟ دجال کی۔ یہ ایک فتنہ ہے۔ ایمان والیوں، آگے حضرت امام مہدی کا حلیہ مبارک بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میری اولاد سے ہیں، روشن کشادہ پیشانی، بلند ناک اور زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح پہلے وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی، اور وہ 7 برس تک زمین کا مالک رہیں گے۔ کس کے مالک؟ وہ 7 برس تک، 7 سال تک زمین کے مالک رہیں گے، حضرت امام مہدی۔ ایمان والیوں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت آئے گی جب زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہ جائے گا۔ اس وقت تک قیامت آئے گی۔
ایمان والیوں، یہ قیامت کی جو چند نشانیاں جو حدیث مذکورہ میں بیان کی گئی، ان میں سے کچھ تو آپ کو پتہ ہے کہ ظاہر ہو چکی ہیں، اور کچھ جو ہے ابھی وہ ظاہر نہیں ہوئی، جو یقیناً ظاہر ہوں گی۔ دجال کا فتنہ بہت سخت ہوگا ایمان والیوں، وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، جو اس پر ایمان لائے گا اسے اپنی جنت میں جو در حقیقت کیا ہوگی، دوزخ ہوگی، وہ اسے اپنی جنت میں ڈالے گا، اور جو انکار کرے گا وہ اسے دوزخ میں جو در حقیقت کیا ہوگی، جنت ہوگی، اس میں ڈالے گا۔ مردے جلائے گا، زمین میں سے سبزہ اگائے گا، آسمان سے پانی برسائے گا، اسی قسم کے بہت سے شعبدے دکھائے گا جو حقیقت میں سب جادو کے کرشمے ہوں گے۔ کس کے کرشمے ہوں گے؟ جادو کے کرشمے ہوں گے۔ اس کی پیشانی پر کاف فا را یعنی کیا فے رے کافر لکھا ہوا ہوگا، جس کو ہر مسلمان پڑھے گا مگر کافر کو وہ نظر نہ آئے گا۔ یہ بہار شریعت میں ہے۔ ایمان والی حضرت امام مہدی کے حوالے سے ہے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظاہر ہونے کا جو مختصر واقعہ یہ ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ ہوگا، ابدال کعبہ کے طواف میں مصروف ہوں گے، اور حضرت امام مہدی بھی وہاں ہوں گے۔ اولیاء اکرام انہیں پہچانیں گے، ان سے بیعت کی درخواست کریں گے، مگر وہ انکار فرمائیں گے، تو غیب سے آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا لہ واطیعوہ۔ ترجمہ یعنی یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، جو اس کی بات سنو، اس کی بات کو سنو، اس کا حکم مانو، تو سب لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، پھر وہاں سے سب کو اپنے ہمراہ لے کر آپ ملک شام میں چلے جائیں گے۔ کون؟ حضرت امام مہدی۔ یہ بھی بہار شریعت میں مذکور ہے ایمان والیوں۔ آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جامع مسجد دمشق کے شرقی مینارے پر آسمان سے اتریں گے، فجر کی نماز کا وقت ہوگا، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں امامت کا حکم دیں گے اور ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اس وقت دجال لعین ملک شام میں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہوگا اور وہ بھاگے گا، اور آپ اس کا پیچھا کریں گے اور اس کی پیٹھ پہ نیزہ مار کے اس کو جہنم رسید کر دیں گے۔ اس کو؟ دجال لعین کو۔ پھر بحکم الہی تمام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے۔ یہ بھی بہار شریعت میں مذکور ہے۔ ایمان والیو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ پہاڑ پر محصور ہوں گے تو یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، یہ وہاں پر ظاہر ہوں گے، نکلیں گے۔ یہ دنیا بھر میں فساد اور قتل و غارت کریں گے، پھر آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے، خدا تعالیٰ کی قدرت سے ان کے تیر اوپر سے خون آلود ہو کر گریں گے۔ وہ خوش ہوں گے، وہ لوگ اپنی انہی حرکتوں میں مشغول ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے ہلاکت کی دعا کریں گے۔ خدا تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک قسم کے کیڑے پیدا کر دے گا، ایک دم سے وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام مسلمانوں کے ہمراہ پہاڑ سے اتریں گے اور اس وقت میں دنیا بھر میں اس وقت صرف ایک دین اسلام اور ایک مذہب الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہوگا۔ 40 برس تک آپ اقامت فرمائیں گے، نکاح کریں گے، اولادیں ہوں گی، آپ کی اولاد ہوگی، اور بعد وفات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور میں آپ دفن ہوں گے۔ یہ بھی بہار شریعت میں مذکور ہے۔ ایمان والی، قیامت کی نشانیوں میں دعوت الارض ہے، اور یہ کیا ہے؟ دعوت الارض ایک جانور ہوگا جس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ عصا سے
وہ ہر مسلمان کی پیشانی پر ایک نورانی نشان بنائے گا اور انگوٹھی سے ہر کافر کی پیشانی پر ایک سیاہ دبا لگائے گا جو کبھی بھی نہ مٹے گا۔ جو کافر ہے وہ ہرگز ایمان نہ لائیں گے اور جو مسلمان ہے وہ زندگی بھر اپنے ایمان پر قائم رہیں گے۔ یہ بھی بہار شریعت میں ذکر ہے اس کا۔ مان والیو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے ایک زمانہ کے بعد جب قیامت کو صرف 40 برس رہ جائیں گے، 40 سال قیامت کو برپا ہونے میں رہ جائیں گے، جس کا تو ایک خوشبودار ٹھنڈی ہوا چلے گی، ایک خوشبودار ٹھنڈی ہوا چلے گی جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمانوں کی روح کو قبض ہو جائیں گی، قبض کر لیا جائے گا، اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہ بچے گا، کافر ہی کافر دنیا میں رہ جائیں گے۔ 40 برس تک ان کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوگی، یعنی 40 برس سے کم عمر کوئی نہ ہوگا۔ اب انہیں قیامت قائم ہوگی۔ مان والیو، حضرت اسرائیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، سب مر جائیں گے، آسمان، پہاڑ، زمین، یہاں تک کہ سور اور اسرافیل تمام فرشتے فنا ہو جائیں گے، سوائے اس واحد حقیقی کے کوئی بھی نہ ہوگا۔ وہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کون فرمائے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آج بتاؤ کس کی بادشاہت ہے؟ مگر یہ کہ کوئی بھی جواب نہ دے گا تو خود فرمائے گا اللہ تعالیٰ للہ الواحد القہار، یعنی صرف اللہ واحد و قہار کی سلطنت ہے، اسی کی بادشاہی ہے، آج بھی ازل سے اب تک اسی کی بادشاہی ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اسرافیل کو زندہ فرمائے گا اور سور کو پیدا کر کے دوبارہ پھونکنے کا حکم دے گا۔ سور پھونکتے ہی تمام اولین اور آخرین ملائکہ اور انس و جن وغیرہ سب موجود ہو جائیں گے۔ مان والیو، سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قبر انور سے یوں باہر تشریف لائیں گے کہ آپ کے داہنے دست مبارک میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا ہاتھ ہوگا اور آپ کے بائیں دست مبارک میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہوگا۔ پھر مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے مقابر میں جتنے مسلمان مدفن ہیں یا دفن ہیں، سب کو آپ اپنے ہمراہ لے کر میدان حشر میں تشریف لے جائیں گے۔ یہ تھا ہمارا آج کی قیامت کی نشانیوں کا بقیہ حصہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر دور کے فتنے سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ قیامت برپا ہونی ہے، ہمیں اپنی موت کو یاد کرتے ہوئے، اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے ہمیں اپنے حساب کتاب کے دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، بجائے سید المرسلین۔